اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ انفال کی آیت نمبر 15 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم ملو، مراد جنگ کرو، الذین کفروا، کافروں سے، زحفا، سامنے آ کر، فلا تولوہم، تو تم ان سے نہ پھیرو ان سے، الادبار، پشت۔ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے سامنے آ کر جنگ کرو تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو ان سے پھیرے گا، یومئذ، اس دن، دُبُرَهُ، اپنی پشت، إِلَّا، مگر، متحرفاً، جو تدبیر کرنے والا ہو، لِقِتَالٍ، جنگ کی، او متحیزاً، یا وہ پناہ لینے والا ہو، الی فئۃ، جماعت کی طرف، فقد باء، یقیناً وہ لوٹے گا، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وبئس المصیر، برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا، سوائے اس کے جو لڑائی کی حکمت عملی اختیار کرنے والا ہو، یا اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو، اس کے سوا، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ فلم، تو نہیں، تقتلوہم، تم نے قتل کیا ان کافروں کو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ نے، قتلہم، انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکا، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکا تھا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا یا پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، یا بدلہ دے مومنوں کو، منہ، اپنی طرف سے، بلاءً حسنہ، اچھا بدلہ، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے ان کی طرف نہیں پھینکی مٹھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب اچھا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم، یہ بات ہوئی، وان اللہ، اور بے شک اللہ، موہن، کمزور کرنے والے ہیں، کید الکافرین، کافروں کی تدبیر۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والے ہیں۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ان، اگر، تستفتحوا، تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے، الفتح، فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، نعود، ہم بھی دوبارہ کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہیں فائدہ دے گی، عَنْکُمْ، تمہیں، فِئَتُکُمْ، تمہاری جماعت، شیئاً، کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ وہ زیادہ ہو جائے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم وہی کام کرو گے تو پھر ہم بھی وہی کام کریں گے، اور تمہاری جماعت تمہارے بالکل بھی کام نہیں آئے گی۔ سورہ انفال میں یہ غزوہ بدر کے اور جنگ کے، یعنی جہاد کے مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے شرعی جہاد ہو تو اس وقت بزدلی کی وجہ سے میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں ہے، بلکہ عظیم گناہ ہے۔ جب کافروں سے میدان جنگ میں جہاد ہو، اس وقت بزدلی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے جانا جائز نہیں، شرعی لحاظ سے ناجائز، حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں سے ایک بات فرمائی، والتولی یوم الزحف، یعنی کافروں سے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے بھاگنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز، کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوصایا اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص اس دن، یعنی
شرعی جہاد کے دن میدان جنگ سے بھاگے گا فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹے گا، مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگی اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ اس بھاگنے سے دو صورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ ایک صورت تو یہ مستثنیٰ قرار دی ہے کہ اللہ متحرفا لقتال، کوئی شخص جنگی تدبیر اختیار کرنے والا ہو، تحرف جسے کہتے ہیں، تو وہ میدان جنگ سے ہٹ جانا جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ جنگی چال جسے کہتے ہیں، جنگی چال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں سے جنگ کر رہا ہو لیکن وہ جنگی تدبیر طور پہ پیچھے ہٹ جائے، جس سے دشمن سمجھے کہ شاید یہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے، پھر پلٹ کر دوبارہ دشمن پر حملہ کرنے کی نیت سے پیچھے ہٹے، تو یہ پیچھے ہٹنا جائز ہے، کیونکہ یہ پیچھے ہٹنا ہے ہی نہیں حقیقت میں کافروں کے خلاف تدبیر اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری صورت تحیز کی ہے۔ تحیز کا مطلب یہ ہے کوئی مسلمان میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت سے بالکل الگ اور ایک طرف ہو جائے، اپنی جماعت سے ملنے کے لیے وہ پیچھے آئے جماعت کے پاس، ایک طرح سے وہ تو میدان جنگ سے بھاگ رہا ہوگا لیکن جماعت سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تو شرعی لحاظ سے جائز ہے، یہ شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ البتہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دو صورتوں کے علاوہ کی صورت میں میدان جنگ چھوڑنا جائز نہیں ہے، لیکن سورہ انفال ہی کی آیت نمبر 65 اور 66 سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانی پیدا فرما دی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر مسلمان کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی ہو تو پھر تو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی سے بھی زیادہ ہو تو پھر مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 66 یہ ہے، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفاء فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم میں کمزوری ہے، اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعد میں حکم تبدیل ہو گیا تھا، قرآن کریم کے بہت سے احکام میں تبدیلی بھی آتی رہی ہے، اسی قسم کی نوعیت کی تبدیلی سے نسخ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب حکم یہ ہے کہ اگر کفار کی تعداد مسلمانوں سے ڈبل ہو پھر تو میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر مسلمان میدان جنگ چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ صرف خود کو مارنا ہی مقصد نہیں ہے مروانا، بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین اور کلمے کو بلند کرنا، مسلمانوں اور دین اسلام کو غالب کرنا، یہ اصل مقصود ہے۔ اور اس آیت سے اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 66 سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہری تدابیر اور اسباب کی بڑی اہمیت ہے، ان کو اختیار کرنا اور ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں بس آدمی کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، اگر یقین مضبوط ہو تو سب مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یقین تو مضبوط ہونا ضروری ہے، لیکن یقین کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنا اور ان کا خیال کرنا بھی نہایت ضروری ہے، یہ اللہ اور رسول ہی کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ کرام کو فرمایا تھا اگر تم میں سے 100 ہوں گے 200 پر غالب آ رہیں گے، 1000 ہوں گے 2000 پر غالب آ رہیں گے، اب دیکھیں زمانہ کتنا دور چلا گیا ہے، نہ تو ویسا ایمان ہے اور نہ ہی ویسی طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں، اس لیے اس وقت فرمایا تھا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفاء، کہ اللہ نے تم میں کمزوری محسوس کی ہے، تو اب بہرحال اسباب بھی پورے اختیار کرنے چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں آیت نمبر 17 میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے غزوہ بدر میں کفار کو قتل کیا تو حقیقت میں تم نے قتل نہیں کیا، تم تو ظاہری سبب بنے ہو، اللہ نے قتل کیا تھا۔ وما رمیت اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ اس پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ مٹی کی مٹھی لے کر آپ کفار کے لشکر کی طرف پھینکیں، چنانچہ آپ نے مٹی کی مٹھی لی اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی، فرمایا کہ شاہت الوجوہ، یہ الفاظ آپ نے فرمائے۔ تو مٹی کی جو مٹھی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی، تو بظاہر اس کا پہنچنا ناممکن تھا کہ ایک آدمی کی مٹھی پھینکے اور 1000 لوگوں کی آنکھوں میں پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی تھی۔ تو بظاہر پھینکی تو آپ نے تھی، لیکن ان تک پہنچائی جو ہے آنکھوں میں وہ اللہ نے پہنچائی ہے، یہ نبی کا معجزہ تھا، اور نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی کی ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جب مٹھی پھینکی آپ نے تو اس کے بعد پھر وہ کفار اپنے آنکھوں کو ملنے لگ گئے،
صحابہ کرام نے کفار پر حملہ کیا اور 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اس طرح انہیں شکست ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ غیبی امداد یوں فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مدد کہاں سے آئے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شکست ان کو اس لیے دی لیبدل بلان حسنا، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، پھر انہوں نے ہمت اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور نبی کے ساتھ کھڑے رہے اور جنگ انہوں نے لڑی۔ میں کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعی مسلمانوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اگر وہ مخلص اور ایمان اور یقین کے ساتھ محنت اور کوشش کریں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اللہ اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کی تدبیریں کمزور کرتے ہیں۔ کیسے کمزور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بارش برسائی، ان کی طرف کے اور حصے کی جو زمین تھی اس پر ریت جم گئی، مسلمانوں پر نیند مسلط کی، رات کو وہ اچھی طرح آرام کر لیں، ان کے دل سے اور دل و دماغ سے خوف اور غم ختم ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے اللہ تعالیٰ نے مٹی کی مٹھی پھینکوا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور بارش برسا کر کافروں کی طرف کی جو زمین تھی اسے پھسلن پیدا فرما دی۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے کافروں کی تدابیر کمزور کرنے کی صورتیں تھیں۔ تو اس لیے وہ ضرورت ہے کہ مسلمان صحیح معنی مسلمان اگر آج ہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ان تستفتحوا قد جاءکم الفتح، اگر تم نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ آ چکا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مشرکین غلطی پر ہیں، ہمارے نظریات اور اعمال و اخلاق غلط ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کر رہے ہیں، تو اور تم کہتے ہو تم پہ عذاب آئے گا، تو اللہ کا عذاب کب آئے گا؟ ہمیں تو شدت سے اس کا انتظار ہے، وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ ایک تو یہ مانگتے تھے فتح و فیصلہ کہ فیصلہ منگواؤ اللہ کی طرف سے، اور دوسرا روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ سے نکلتے ہوئے جب بدر کے لیے نکلے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا ہے تو اسے ہلاک کر دینا۔ اور ابو جہل نے غزوہ بدر کی صبح یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں سے جو اور مسلمانوں میں سے جو آپ کا زیادہ نافرمان ہے اور قطع رحمی کرنے والا ہے تو اسے ہلاک کر دے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے شاید مسلمان ہم سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں اور یہ قطع رحمی کرنے والے ہیں کہ انہوں نے نیا مذہب شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے باپ کا مذہب اور ہو گیا، بیٹے کا دوسرا ہو گیا، بیوی کا مذہب ایک ہے اور شوہر کا مذہب دوسرا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے انتشار پیدا کیا ہے۔ آج ہی بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتے، کسی علاقے میں کسی خاندان میں گھر میں کوئی عالم دین بن کر آ جائے، قرآن و سنت کے مسائل بتائے کہ یہ فلاں فلاں مسائل پر عمل کریں، اور پہلے سے وہ ان مسائل پر عمل کرنے کا رواج نہ ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس مولوی صاحب نے آ کے انتشار پیدا کر دیا ہے، اور پہلے سب اتفاق سے رہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم فتح مانگتے تھے، فیصلہ مانگتے تو فیصلہ آ چکا ہے، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور تم باز نہ ہو دوبارہ تم یہی کام کرو گے، مسلمانوں کے خلاف سازش اور جنگ کرو گے، تو تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام بھی نہیں آئے گی، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے، تو بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، مشرکین مکہ غزوہ احد میں دوبارہ لڑنے کے لیے آئے، خندق میں آئے اور موقعوں پر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر وعدہ پورا فرمایا اور ان کی تدبیریں کمزور فرمائی، ان کی جماعتیں انہیں کام نہ آئیں، اللہ مومنوں کے ساتھ ہی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں مومن و مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔